کے لیے کافی مواد موجود ہے، جبکہ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے، ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ آمریت سے ہے۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا مقصد اس کے جوہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا، حملوں کا مقصد بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچانا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اصفہان صوبے میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اس کے علاوہ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دیں، جبکہ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس جاری ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی وضاحت دے دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایران پر حملہ اتوار کو طے امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات سے 2 روز پہلے کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے جوہری معاہدہ نہ ہوا تو ممکنہ طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہو سکتا ہے، تاہم ابھی مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ اتوار کو طے ہونا تھا، لیکن اتوار کو مذاکرات سے 2 روز پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے جوہری مسئلے کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے، انتظامیہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات کی ہدایت کی ہے۔ سخت مذاکرات ہوں گے، سب سے پہلے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کا عمل ترک کرنا ہوگا۔ صورتحال بات چیت ابھی جاری تھی کہ ایران پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران پر درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے۔ دارالحکومت تہران کے شمال مشرقی علاقے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا ہے، ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا ہے، ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حملوں کا مقصد اس کے جوہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا، بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنانا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اصفہان صوبے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، تاحکم ثانی یہ پروازیں معطل کی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل میں بھی ہائی الرٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے نیتنز میں ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے، جس سے ہمیں خطرہ ہے، ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ ایران کے جوابی حملے کا خدشہ بھی ہے اسرائیل کو، ایسے میں اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا اور ہنگامی حالت جو ہے وہاں پہ نافذ کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بم شیلٹرز کے قریب رہیں، اور اسرائیل نے اس آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی حکام یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ایک روزہ نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ ختم ہونے تک یہ آپریشن جاری و ساری رہے گا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ انتظار کیا جا رہا ہے صرف جو ایرانی عوام کی خاص طور پر بات کی جائے تو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیان کا ان کو انتظار ہے، جو کہ کچھ ہی دیر کے بعد باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت وہ اس اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو اس کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب حماس کے سربراہ کو نشانہ بنایا گیا تھا تہران کے اندر ہی، تب اس کے بعد بھی ایران کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ اسرائیل کو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے میزائل حملے کیے گئے اور 100
100 سے زائد میزائل داغے گئے تھے اور جہاں پہ اسرائیل کو نقصان بھی ہوا تھا اور یہ میزائل نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر بھی پہنچے تھے، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ تو خطے کی جو صورتحال ہے وہ ایک بار پھر سے کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر عراق نے بھی اپنی فضائی حدود کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ تو اسرائیل نے اس صورتحال میں جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات جاری تھے جوہری پروگرام کو لے کر، اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا اور یہ بتایا گیا کہ جوہری تنصیبات اور عسکری قیادت کو اس حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس آپریشن جو کہ لانچ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس کو یک طرفہ کارروائی قرار دیا ہے امریکہ نے، اور اس آپریشن کو اسرائیل نے رائزنگ لائن کا نام دیا ہے، اور اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپریشن ایک روزہ نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ ختم ہونے تک یہ آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ صورتحال کے پیش نظر امریکی صدر بھی بلا چکے ہیں کابینہ کا اجلاس، اور ایسے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھی اہم بیان سامنے آیا، جنہوں نے اسرائیل کے ایران پر اس حملے کو یک طرفہ کارروائی قرار دیا، اور ان کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی جو ترجیح ہے وہ خطے میں امریکی فوج کا تحفظ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ایران کے وزیر دفاع ہیں وہ برملا اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ مذاکرات جاری ہیں، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو یہ آگاہ کر دیا گیا تھا، جو کہ امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے یہ آگاہ کر دیا ہے امریکہ کو اور ٹرمپ کو کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، جس کی تمام تیاری مکمل ہے۔ اور اب اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ رات گاہ یہ حملہ کیا گیا اور اس آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا۔ تو پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا ایران کی جانب سے کہ اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو جو خطے میں فوجی اڈے ہیں امریکہ کے ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ان کو نشانہ بنانے میں کسی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کے جو ہوائی اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایسے میں ان کی جانب سے اہم بیان بھی سامنے آیا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، ہماری ترجیح خطے میں امریکی فوج کا تحفظ ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے، یہ کہا گیا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے۔ اور اسرائیل کا جو بیان سامنے آ رہا ہے وزیر اعظم کا، وہ نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، جبکہ ایرانی سینئر عہدیدار کی جانب سے بتایا گیا کہ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس جاری ہے، ملک کا دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کچھ دیر میں اسرائیل کے خلاف جنگ کا باضابطہ طور پر اعلان کریں گے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا، متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے، کئی اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران کے جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، ایرانی کمانڈروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری زندہ ہیں، جبکہ مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میجر جنرل غلام علی راشد بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی شدید زخمی ہیں۔ حملے میں ایران کے کئی سینئر جوہری سائنسدان بھی مارے گئے۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید عباسی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کو بھی شہید کیے جانے کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی ترانچی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے گئے، جس میں کئی بچے بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔